بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے دین کی جب اتنے بے شمار جو تو باتیں بتائیں کہ اس سے دین سے اتنے فائدے ہیں، تو پھر بے شمار مسلمان دین کے اس اعلیٰ مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ نے دیے ہے گزشتہ بحثوں میں دین پر اعتقاد رکھنے کے جو نتائج و فوائد بیان کیے گئے، ان کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین زندگی کو قیمتی اور بھاری بھرکم بناتا ہے، انسان کو حیرانی اور سرگردانی سے نکالتا، نیز انسان کے لیے کمال و سعادت کا باعث ہوتا، اور اگر دین سکون قلب کا سبب اور قوم و ملت میں عدل و انصاف کے پھیلنا کا باعث ہوتا، تو مسلمانوں کی اکثریت ان مقامات کو کیوں نہ پا سکی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایمان زبان سے اقرار، دل سے معرفت اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے، اور یہ بات بالکل روز روشن کی مانند واضح ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد پہلے مرحلے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ یعنی ایمان زبان سے کیے اور اقرار اور دل سے معرفت اور اعضاء و جوارح کے عمل کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معرفت و عمل کے بغیر صرف زبانی ایمان کا کوئی اثر و فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہاں پر معرفت جو ہے عمل کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی معرفت آپ بول رہے ہیں مجھے معرفت ہے، تو جب تک عمل نہیں ہو تو معرفت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس نے بھی معرفت حاصل کی، معرفت نے اس کو عمل کی راہ پر گامزن کر دیا، لہذا جو شخص بعمل نہیں ہے وہ معرفت بھی نہیں ہے۔ بول رہے کہ ہمیں معرفت ہوگی، ہم کو جب معرفت نہیں تو آپ کے عمل ہی آپ کا بتایا کہ آپ کو معرفت ہے کہ نہیں۔ اگر خدا کی معرفت ہے تو آپ نمازی دکھیں گے، آپ جو ہے تو یعنی بالکل متقی دیکھیں گے۔ آپ کی معرفت ہی نہیں ہے، آپ کو یہ جھوٹا دعویٰ رہتا ہے کہ مجھے معرفت ہے۔ یہاں پہ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نورانی قول کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان کے اثر و فوائد اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ایمان دل کی تہوں میں اتر جائے اور دل کے توسط سے اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل ظہور پذیر ہو جائے۔ یہ سب جو تو جب تک کہ یہ جتنے فوائد اثرات وغیرہ ہم نے دیکھے وہ اس وقت دکھیں گے آپ کو جبکہ ایمان دل کی تہوں میں، دل کے اندر تک جائے اور دل کے توسط سے اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل ظہور پذیر ہو۔ یہ ہم نے جو ہے پہلے سبق کے سب باتیں آپ کو اب تک کے یہ چوتھے ایپیسوڈ تک بتایا میں، اس کے ذریعے کچھ سوالات ہیں۔ اب پہلا سوال ہے کہ اصول دین میں بحث کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے جوابات ڈھونڈیے۔ اصول دین میں بحث کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ دوسری بات، دین پر اعتقاد رکھنے کے آثار خلاصے کے طور پر بیان کیجیے۔ اس کے آثار جو ہم نے سنایا آپ کو اس پہلے سبق میں، اس کے جو آپ خود ذہن میں لائیے اور اس کے جواب بیان کیے۔ خدا اور رسول اور امام پر عقیدہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا پر، رسول پر اور امام پر عقیدہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اور چوتھی بات ہے، مذہبی معاشرہ دین کے فوائد اور اس کے آثار سے کیوں بہرہ مند نہیں ہو سکا؟ یہ سب 4 سوال ہیں۔ ان سوالات کا آپ مختصر سا جواب اپنے سننے کے بعد آپ ریکارڈ کیجئے اور مجھے روانہ کیجئے۔ والحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔